वक्त ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन। میزان چائے اور کشی سپرنگلی واٹر کے تعاون سے سحر کے دسترخوان پہ ہم موجود ہیں. علماء کرام ساتھ تشریف فرمائے، مفتی سہیل محمد امجدی صاحب، جناب مفتی عامر صاحب اور مولانا کمیل مہدوی صاحب. مختلف موضوعات ہم رکھتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان موضوعات پہ زیادہ بات کی جائے جس کا روزمرہ کی زندگی سے تعلق ہے. حالیہ تاریخ میں اگر میں سب سے زیادہ ایک ایسی ایجاد جو کہ سب سے زیادہ ہر خاص و عام کے استعمال میں رہتی ہے 24/7 ان اوقات کے علاوہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے، وہ میرا خیال ہے موبائل فون ہی ہے. ذرا اس کے کوئی استعمال پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. مفتی سہیل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. ایسی چیزیں جن کا استعمال دونوں انداز سے ہو سکتا ہو، مجھے لگتا ہے موبائل فون انہی میں سے ایک، ایسا نہیں کہ اس کا صرف غلط ہی استعمال ہو سکتا ہے. ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں شریعت نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے تواتر کے ساتھ انسان کے لیے جو چیزیں تخلیق فرمائیں ان کا ذکر فرمایا. اچھا جی. اسی طریقے سے فرمایا ایک اور مقام پر کہ خلق السماوات هو الذی خلق السماوات وما فی الارض جمیعا من، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں پیدا فرمایا یہ انسان تیرے لیے ہے، تیرے لیے پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد سواریوں کا ذکر فرمایا سورہ نحل میں. پھر درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی تخلیق فرمائے گا جو تم نہیں جانتے. آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو جب سیل فون نہیں ہوا کرتا تھا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اب آج کے 50 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ جو آج سے 30-40 سال پہلے وہ شخص معاشرے کا ایک بڑا ہی ثروت مند شخص سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنا ٹیلی فون ہوتا تھا اور اتنا بڑا موبائل ہوتا تھا. جی جی، لوگ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں موبائل ہے، اور اب میرے خیال میں وہ سامنے آ جائے تو لوگ کہیں گے ہٹاؤ اس کو. تو یہ جو بھی انسانی ایجادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں عقل عطا فرمائی اور اس کی دین سے یہ ایجادات سامنے آتی ہیں. تو یہ سیل فون در حقیقت دیکھا جائے تو یہ رحمت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ رحمت نہیں ہے. اگر یہ سیل فون نہ ہوتا تو اتنی ارجنٹ میں آپ مجھ سے، میں آپ سے رابطہ کر سکتے. اگر یہ سیل فون نہیں ہوتا، کہیں پر آپ ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ٹیلی فون جو لینڈ لائن ہے وہ نہیں ہے، گھر والوں سے ارجنٹ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اب تو نیٹ بھی آ گیا ہے تو آپ کہیں پر بھی ہیں، اگر بیلنس بھی نہیں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے کال کر سکتے ہیں. تو یہ اتنی ساری سہولیات بالکل ہیں. زحمت وہاں بنتی ہے، رحمت تو ہے یہ، لیکن زحمت وہاں بنتی ہے کہ جہاں پر آپ اپنی نیند بھی کاٹ کے موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں اور بلا ضرورت آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. تو میں آخر میں اس کو نتیجہ یہ عرض کروں گا کہ اگر ضرورت کے تحت آپ استعمال کرتے ہیں رحمت ہے، بغیر کسی ضرورت کے سارے کام چھوڑ کر اس میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بسا اوقات زحمت بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مولانا کمیل مہدوی صاحب پھر اصول یہی ہے کہ بس اس کا طریقہ کار جو استعمال کا وہ طے کرے گا کہ کتنی اچھی یا بری چیز ہے، یا پھر کچھ حدود و قیود بھی ہوں کہ مثلا عمر کے اعتبار سے یا ٹائمنگ کے اعتبار سے کہ نہیں اس حد تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ظاہر ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جیسے انٹرنیٹ ہے، جیسے ٹیلی ویژن ہے، جیسے میڈیا ہے، جس کا اچھا یا برا دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اسے، اس پہ یہ تو سبھی جانتے ہیں. لیکن اس میں جو حدود و قیود ہیں اس میں خاص طور پر اچھا ایک میں پہلے آپ سے گزارش کروں، آخری زمانے کی جو نشانیاں اور علامتیں ہیں ان احادیث میں سے ایک جملہ یہ ملتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ دیکھے گا، اس میں حدیث کا جملہ یوں ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ دیکھے گا اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود دوسرے انسان کی تصویر اپنے ہاتھ پر دیکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس سے علماء کرام، فقہاء کرام یا جو بھی پڑھتا تھا اسے وہ یہ سوچتا تھا کہ نہیں معلوم اس وقت کوئی معجزہ ظاہر ہوگا یا کوئی کرامت ظاہر ہوگی. آہستہ آہستہ اب سمجھ میں آیا کہ جناب یہ تو موبائل فون ایجاد ہو گیا. اچھا موبائل فون کے بعد بھی ہم پھر بعد میں سمجھنے لگے کہ شاید اسمارٹ فون ہاتھ میں ہوگا تب جا کر ہم کسی کو بھی دیکھ سکیں گے کسی بھی ذریعے سے. لیکن اب تو معاملہ یہ بن رہا ہے کہ یہ واقعاً لٹرلی یہ جو آپ کا ہاتھ ہے
یہی آپ کا موبائل بن جائے گا. شاید یہ ڈیوائس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ چپ اس میں لگ جائے گی, اور یہی جو چپ ہے, جو چپ آپ کے ہاتھ میں ہوگی, یہی ہاتھ آپ کا پورا موبائل کا کام کر رہا ہوگا. ایک زمانہ آنے والا ہی ہے. تو ہو سکتا ہے لٹرلی واقعی یہ ہاتھ ہی کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی تصویر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی وہ دیکھ رہے ہوں, اس طرح سے پیشنٹ کوئی ٹھیک ہو رہی ہو. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اس کا اچھا یا برا استعمال میں اتنا جانتا ہوں, جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کچھ عرصے قبل ہمیں صاحب اولاد کیا, اور اس کے بعد ہم نے جب آہستہ آہستہ, ظاہر ہے آج کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ تو اس ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہا ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر ہاتھ لگائے اور وہ آگے پیچھے نہ ہو تو اسے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ہر ایک چیز, وہ تو بچہ ہے, اس کو تو سب سے پہلے, اور بچوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے کہ بھائی موبائل میں کیا ہے, آئی پیڈ میں کیا ہے, ٹیبلٹ میں کیا ہے. لیکن جب ڈاکٹرز سے بات کی گئی اور کچھ ایسے افراد جو اس میں زیادہ اسپیشلسٹ ہیں, ہم نے بھی اسے نوٹ کیا کہ جتنا آپ اسے زیادہ موبائل دیتے رہیں گے چھوٹی عمر میں, وہ اتنا زیادہ ہائپر ہوتا ہے. اچھا جی, اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو کہ یہ تو ایک نارمل بیہیو کر رہی ہے اور اس میں کوئی آگے تبدیلی تغیر نہیں ہو رہا, کچھ ہاتھ لگانے سے اس کو اریٹیشن ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی نامناسب چیز دیکھ رہا ہے یا کہیں اور چلا گیا, بچہ ہے, آپ نے اسے لے لیا, تو پھر اسے ایک مرتبہ اریٹیشن ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کر لینی, لائن ڈرا ہوگی. اور ہم چاہے کریں نہ کریں, ویسٹ میں آج لائن یہ ڈرا ہو چکی ہے کہ ایک خاص کلاس کی حد تک تو موبائل لانا الاؤڈ ہی نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اپنے دین کی, ہمارا تو دین یہ کہتا ہے پہلے سے اخلاقیات, لیکن وہ تو اپنے سوسائٹی اور کلچر کی وجہ سے جو ویسے ہی وقت بگڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر بہت چھوٹی عمر میں یہ کام شروع ہو جائے تو بچے کی جو اپنی فطری نشو و نما ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ڈیجیٹل ورلڈ ہی کو پوری دنیا سمجھنے لگتا ہے. وہ حقیقت میں اس کے آس پاس ماں باپ, بہن بھائی, ٹیچر, باقی چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو یہ میری اپنی جو گیم کی دنیا ہے یہی سب کچھ ہے. اس سے ہمیں بچانا چاہیے بچے کو. صحیح ہے. مفتی عامر صاحب, آپ کے تجزیے میں بطور مجموعی یہ ایجاد, اس کے اب تک فوائد زیادہ ثابت ہوئے یا نقصانات؟ یہ میرا آپ سے معصومانہ سوال ہے. بڑا معصومانہ سوال یعنی ایک ایسی چیز کہ جو واقعتاً اس دور میں ایک بڑا شاہکار ہے. معصومانہ سوال مجھ سے کرتے تھے اس مرتبہ آپ سے. ہاں, میں نے کہا آہستہ آہستہ ذرا سب وسیم بھائی, کمیونیکیشن تو بے شک بڑا اسٹرانگ ہو چکا, یعنی یہ وہ ایجاد ہے کہ دور والوں کو قریب کر دیتی ہے مگر قریب والوں کو دور. ہاں, یہ واہ, ایک کمرے میں 6 لوگ بیٹھے ہیں, کوئی بھی دوسرے سے بات نہیں کر رہا, سب موبائل پہ لگے ہوئے, ایسے بڑا کامن ہے. جب آج لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی بدتمیز ایجاد ہے. ہاں, آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ شور بجنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب کوئی تیسرا آ کے بات کاٹے, یہ بالکل کبھی کبھی ویسے فیل ہوتا ہے. جواز میں تو اس کے کوئی شک نہیں ہے, مطلب کوئی انکار نہیں ہے اس کے استعمال میں, اور مفتی صاحب نے اس کے فوائد بتائے جو کہ واقعی بہت بہترین ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ہر چیز اپنے لیے زحمت بنا لی. فی زمانہ بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں جو اس کو باقاعدہ مطلب ایک طریقے سے صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ایک بہت بڑی اکثریت اس میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے, اس میں اپنا پیسہ ضائع کر رہی ہے. اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کے اندر ان ہو جاتے ہیں, اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کی تباہی دیکھ لیں, اس کے نقصانات دیکھ لیں. کسی کی عزت کو اچھالنا ہو, کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہو, کسی کے اوپر الزام ڈالنا ہو, کسی کے خلاف بات کرنی ہو, طرح طرح کی جنگیں اور مخالفتیں اس چیز کے ذریعے ہو رہی ہیں. ہر آدمی گھر بیٹھا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے ہم تھوڑا فائدہ اٹھاتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بغیر, وہ اللہ تعالیٰ ہے, خالق ہے, وہ دل میں بات ڈال دیتا ہے. اولیاء کرام, بزرگان دین, انبیاء کرام, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے وحی کے ذریعے. یہ پاور ایک روحانی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا. یہ موبائل تو صرف انسان کے دماغ کی ایک ادنا سی, لیکن آپ سوچیں کہ وہ کئی تخلیقات میں سے ایک ہے, تو چاہتا تو اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلے میں ابھی تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ لوگوں کے سوالات شامل کریں گے ذریعہ سوشل میڈیا. لیکن موبائل کے حوالے سے یہ سوال میں علماء کرام سے ضرور پوچھوں گا کہ اب کرنا کیا چاہیے, اس کے استعمال کو کم سے کم کرنا چاہیے, صرف کنسٹرکٹیو یوز کرنا چاہیے, یا اگر ایک طرف سے ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے ہمیں بھی ایک دوسرا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے اس موبائل فون پر ہی, ایپس کے ذریعے, اچھی ویب سائٹس کے ذریعے.
کیا سمجھتے علماء؟ اس پہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ابھی اذان فجر، پھر آپ لوگوں سے کچھ گفتگو اور پھر علماء کرام کے ساتھ نشست انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. خزان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا. جناب تو سحر کی نشریات کے اختتام میں علماء کرام سے کچھ گفتگو ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہماری آڈینس سے کچھ گفتگو ہوتی ہے. اصل مقصد کچھ گفتگو ہی ہوتی ہے اور اس بہانے کچھ انعامات کی تقسیم بھی ہو جاتی ہے. آپ کے آنے کا، آپ کی آمد کا سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ابھی میں نے نظر گھمائی ہے اور میں نے کچھ چہرے پہچان لیے ہیں. اس بات پر آپ مجھے داد دیں کہ میں ایک ایک بندے کو پہچانتا ہوں یہاں پہ، جو پچھلے سال آیا ہو، جو اس سے پہلے آیا ہو، ایک ایک کو پہچانتا ہوں میں. پہلے میرے لیے تالیاں بجائیں. شکریہ. اب اپنے لیے تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. اپنے لیے زیادہ زور سے بجائیں گے ویسے، کوئی بات نہیں بھائی. اچھا، ایک خاتون نے مجھے کہا کہ وہ جنید بھائی کی ایک نعت کے 2 اشعار سنانا چاہتی ہیں. اب ایک شعر بس سنا دیجئے مختصر، یہاں سے آغاز کرتے ہیں. چلیں جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے. اللہ تعالیٰ جنید بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ. آمین آمین آمین. جزاک اللہ، آپ نے خوش کر دیا جی. سوگو کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب سب اس انداز سے انہیں یاد رکھتے ہیں، جنید بھائی کو اور شہید امجد صابری کو. کون سا کرکٹ کا مقابلہ چل رہا ہے آج کل؟ ہاں بتاؤ بتاؤ. امی ڈان ان کو بولو نا. بولو بولو. میں نہیں دیکھتا. تم کیوں نہیں دیکھ؟ بولو نا. آسٹریلیا نیوزی لینڈ. نہیں کیا مطلب کیا؟ ICC چیمپئن ٹرافی. اچھا ICC چیمپئن ٹرافی. تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ ہاں ان کو پتہ، وہ میچ بتا رہے ہیں. بیٹا ہے آپ کا؟ تو شوق سے میچ دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں رہتے کچھ بھی. ڈانٹس بنانے کی. اچھا نہیں. تالیاں بجا دیں بھائی. ICC چیمپئنز ٹرافی. اپنے کپڑے خود استری کرتے ہو؟ امی کرتی ہیں؟ میں خود کرتا ہوں. میں کرتی ہوں، ہمیشہ میں کرتی ہوں. جھوٹ بول رہی ہوں. ہاں نہیں، امی کو ایسے نہیں بولتے، جھوٹ بولتے. اچھا بھائی، بہت ساری تالیاں بجا دیں بھائی. کیا ہے، کیا کروں؟ السلام علیکم. آپ سے تصویر کھنچوا کے سو گئے، پھر لگ رہا ہے انتظار کر. میں ایسی نہیں کسی کا تصویر نہیں کھنچواتا. مجھ سے کھنچوانے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں. انتظار کر رہا تھا یہ. سو گیا؟ ہاں تو پھر میں بھی بنوا لوں. اچھا، کس کام پہ لگا دیا مجھے یار. وہ آج کس کا میچ تھا چیمپئنز ٹرافی میں؟ آج چیمپئنز ٹرافی میں کس کا میچ تھا؟ وہ بھائی حنیف کو دیں مائک. جی جی. نیوزی لینڈ آسٹریلیا. کون جیتا؟ جیتا نہیں، برابر ہو گیا 1-1 سے. کیوں؟ بارش ہو گئی تھی. بارش ہو گئی، میچ منسوخ ہو گیا. سوگو کا تحفہ پہنچاتے بھائی نے. وسیم بھائی سائیکل چاہیے بھائی. سائیکل؟ آپ کیا کریں گے سائیکل کا؟ سر مائک دو مائک دو بھائی. سائیکل کیا کریں گے؟ بیٹی کے لیے چاہیے. بیٹی کیا ہے؟ بیٹی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. کس کی سائیکل ہے یہ؟ انڈومی انسٹنٹ نوڈلز کی. سر سائیکل آپ کی خدمت میں پیش ہے. تالیاں بجا دیں بھائی. ارے میں کوئی سائیکل بیچنے والا تھوڑی ہوں. کوئی شعر مکمل کریں. شعر. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ. پھر مجھے ایسا لگا کہ میں نے اطالوی زبان میں کوئی شعر پڑھا ہے، حالانکہ اردو کا شعر ہے. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ. نہیں اچھا، اتنا غصے سے تو نہیں دیکھے لوگوں نے، ایسے دیکھنا شروع کر دیا مجھے. چھوڑے. پنجاب کے وزیر قانون کا نام بتائیں. پنجاب کے وزیر قانون مائک دو بتائیں گے؟ اچھا نہیں. بس عام خوش رہیے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. پنجاب کا وزیر قانون کون ہے؟ حکومت نے یہ حال کر دیا عوام کا. نہیں بھائی، بچے نام سن کے رو رہے ہیں. حکومت کے لیے لمحہ فکریہ. سوگو کی استری آپ کی خدمت میں پیش ہے. بھائی کوئی گفٹ دے. میں نے آنٹی کو ایک گفٹ دینا ہے. یہ آنٹی سوگو کا ایک تحفہ آپ کے لیے ہے. پنجاب کے وزیر قانون کا نام تو بتا دے کوئی مجھے. کیا بولا؟ رانا ثناء اللہ. مائک کس کی؟ ارے مجھے تو بتانے دو پہلے. ہاں یہ ٹھیک ہے جواب. ان کو سرما والا کا فیشل دے دیں تحفے میں. جی
बाइक चाहिए मुझे तो ले ले, मुझे कोई शोर एतराज के नहीं। लिए। अच्छा परमिशन दिया आने के लिए कि तुम बाइक लेकर आओगी तो घर में आने दूंगा, इसलिए मैं घर में नहीं आने दूंगा। प्लीज आप बाइक अब मैं इसमें क्या जवाब दूं? कैमरा का नोटिस भी आ सकता है मुझे भाई। अच्छा नात सुना दे भाई, नात भाई दे। अच्छा एक नात तो सुन, नात नात हाँ अच्छा ठीक है अभी देखते हैं, जल्दी से सुना दो। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, फरिश्तों ये कह दो पैगाम इनको कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एसजी का कूलर दे दें तोहफे में। पीसीबी से क्या मुराद है? अरे दे दो। पीसीबी से क्या मुराद है? आंटी इस वक्त मैं नात नहीं सुन सकता, ये तोहफा आपकी खिदमत में वैसे ही पेश है, ले लें मेरी खातिर ले लें। वो कह रही है तोहफा नहीं चाहिए, नात सुनानी है। चले सुना दें, चले जल्दी से। तोहफा भी रख लें, तोहफा भी रख लें माशाल्लाह, वाह भाई वाह। महफिले या तुम्हें आया जाया करो, महफिले या तुम्हें आया जाया करो, हमने खोली हुई किस्मत जगाया करो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। लाइए बहुत अच्छे भाई, चलो चलो बहुत अच्छे, शाबाश। वक्त कम है, वक्त कम है। ले करना मैं कब्र अंधेरी में। चले बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह। लाइए लाइए बहुत अच्छी का बहुत, ये कलाम तो वैसे ही में ज़ाती और बड़ा पसंद है और आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। खुश रहिए माशाल्लाह। वो मुझे कह रहे हैं ऊपर चले जाओ, क्या मेरी ऊपर जाने की उम्र है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ सारे शरारती लोग बैठे हैं। हाँ गाइस कॉर्नर, समझ गया मैं। हैं बैठ जाओ। हाँ अंकल आपने तो क्या जीता? वो साइकिल मुबारक। एक और गिफ्ट चाहिए। जी जी आप ये टीवी फानूस सब ले जाए अपने साथ, कमाल है। बांग्लादेश का वजीर आजम कौन है? बांग्लादेश की वजीर आजम का नाम बताएं। मुंह बन रही है। हेलो टीसीबी का पूछे थे नाम। पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। चले भाई सोगो का ये तोहफा है आपकी खिदमत में। बांग्लादेश की वजीर आजम का नाम बताएं। खालदा जिया पहले तीसरा भी नहीं है। बेगम खालदा। बेगम खालदा, ये कोई शेफ का नाम तो हो सकता है। सवाल कर लें, कोई और सवाल कर लो सर। किसी सवाल के बगैर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तालियां बजा दें भाई। नहीं सर मुझे लग रहा है कोई खतरनाक है। मलाला यूसुफजई का जो ताल्लुक था वो कहाँ से था? पेशावर से। पेशावर से था। कहाँ से था? सेल्फी लेनी है आप? सेल्फी यार कल ले लेना। सेल्फी सेल्फी। बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ। यहाँ सब सेल्फियाँ ले रहे हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सेल्फियाँ, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में बात हो रही है उलमा से और वो सेल्फियाँ ले रहे हैं सारे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको मुबारक करे। कोई आज चैंपियंस ट्रॉफी में किन दो टीमों का मैच होना है ये बताएं। एक मिनट ना, आज चैंपियंस ट्रॉफी में किन दो टीमों का मैच होना है? पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब होना है? सॉरी पता नहीं। संडे। संडे कंफर्म? संडे। पक्की बात? संडे। तारीख क्या होगी? संडे को तारीख पता नहीं। नहीं फोर। वक्त क्या होगा? नो रात के 9 बजे, सुबह 9 बजे? सुबह। कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पहले बैटिंग कौन करे? पहली बैटिंग ये नहीं पता। वो पाकिस्तान। कराची। पाकिस्तान। कितने लोगों को लगता है पाकिस्तान जीतेगा? आप लोगों की खुशफहमी पे कुर्बान जाऊं मैं यार। आप लोगों से परसों बात करूंगा इस बारे में मैं। चलो अच्छी बात है, सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। इंशाल्लाह जीत जाएंगे। सोगो का तोहफा आपकी खिदमत में पेश है। बस मैंने उलमा की तरफ भी जाना है भाई। कौन है पाकिस्तान के वजीर दिफा? कौन है आजकल ये बता दें। पाकिस्तान के वजीर दिफा कौन है? हैं इस मुल्क में वजीर दिफा भी हैं। ये ठीक है कि मामलात कहीं और से चलते हैं, लेकिन रखे हुए नहीं। साद रफीक साहब नहीं है, सेल्फी नहीं ले रहा। क्या नाम है? तैमूर साहब, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तैमूर के लिए तालियां बजा दें।
اس کا وزیر اعظم کا نام وہ تو بتا دیا انہوں بتا نے. دیا اپنے. آپ بھی بتا دیں. حسینہ واجد. حسینہ واجد صاحبہ مغلیہ کی یہ فوڈ فیکٹری آپ کی خدمت میں پیش ہے. سوری بہت بھاری ہے. اچھا جی یہ کچھ میں آخری ایک دو سوال کر کے, یہ آپ کے لیے سوگو کا یہ تحفہ ہے. یہ سرما والا کا ایک فیشل آپ کی خدمت میں پیش ہے. جلدی سے آ جاؤ, وقت کم ہے. پی سی بی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے پتہ ہے کسی کو؟ لاہور. کس علاقے میں؟ علاقے کا نہیں پتا لیکن ہے لاہور میں, سرما والا کا. اور یہ سوگو کا یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. وقت کم ہے اس لیے میں سوال نہیں کر رہا, اور یہ سر آپ کے لیے ہے. چلیں اب میں جا رہا ہوں نیچے, اور اب میں نے علماء کرام سے ذرا آخر میں کرنی ہے کچھ بات چیت. اور آج کا ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ موبائل فون کے استعمال پر ہی ہے چونکہ. تو ویسے یہ بتا دیجیے گا مفتی سہیل صاحب کہ تصاویر کے حوالے سے اس میں تو کوئی ممانعت, کیونکہ موبائل فون کا استعمال اکثر لوگ موبائل فون کی حیثیت سے کم اور تصاویر کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے, کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. آپ نے سوالات ٹویٹر آئی ڈی پر بھی بھیج سکتے ہیں, ہم جتنا وقت ہے کچھ شامل کر لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ایک دور یہ تھا کہ تصاویر پر بھی ائمہ یہ فرماتے تھے کہ یہ ممنوع ہے, لیکن جس طرح دور آگے بڑھتا گیا تو اب ائمہ نے اجازت دی ہے, فقہاء نے اجازت دی ہے کہ تصاویر کھینچ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ کسی کام کی کو ضرورت اپنانا اور چیز ہے, اور بغیر ضرورت کے اسے کرنا یہ اور چیز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرا موقف یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں تصویر کھنچوائی جا سکتی ہے, جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں کھنچوانے کی ضرورت کیا ہے. اور میں نے خاص طور پر میں سیلفی کا کہوں گا کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز پہنچی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے کہ سیلفی لیتے ہوئے کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو دیکھیں بارش رحمت ہے, لیکن زیادہ ہو جائے تو بعض اوقات زحمت بن جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ موبائل فون جو ہے, سیل فون, یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقے سے نعمت بھی ہے, اور اس کا استعمال بے جا بڑھ جائے تو یہ بالآخر زحمت بن جاتی ہے. اور میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا وسیم بھائی کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم فضول کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہم فضول کاموں کے لیے, ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادات کے لیے پیدا فرمایا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج ستارے تیری ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے. اور ایک بات میں عرض کروں گا کہ دو ولی کامل تھے موجود ایک جگہ, تو ایک ان میں سے ولی کامل جو تھے انہوں نے ایک گھاس کو اکھیڑا. تو دوسرے ولی کامل نے کہا کہ آپ نے اس گھاس کو اکھیڑا ہے نا, یہ بہت برا کیا آپ نے. دیکھیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. کہا کیسے برا کیا؟ کہا کہ آپ نے جتنا وقت اس گھاس کو اکھیڑا ہے نا تو آپ اتنے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو گھاس کو اکھیڑا, یہ گھاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی اور آپ نے اس سے بھی محروم کر دیا. اور تیسری بات کہ آپ نے اتنے وقت میں بغیر ضرورت کے کام کیا. تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے, سبق ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ضرورتاً اپنائیں, جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مولانا قبیل مہدی صاحب, ایک تو مطلب میں یہ آپ لوگوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, واقعی جو آپ لوگوں کی تو محبت ہے, آپ لوگ تصاویر وغیرہ, اور یہ تو ایک تقریب ہے نا, ایک محفل ہے, ٹھیک. لیکن کچھ بڑے میں نے غیر معمولی جگہوں پر سیلفی کا رجحان دیکھا ہے. جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے سیلفی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا. یہ مطلب یہ بھی ایک کیا ہے. اچھا, اور پھر ایک اور سوال خاص طور پہ ہے کہ مقامات مقدسہ خانہ خدا میں ہم دیکھتے ہیں سیلفیز وغیرہ, اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ توہین کا ایلیمنٹ لگتا ہے کچھ لوگوں, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی زندگی میں یہ اپارچونیٹی ہمیں کبھی کبھی ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس منظر کو اپنے موبائل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں, اس میں کیا برائی ہے. تو کیا آپ کا کیا اوپینین ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے تصویر کھینچنا ہے یا اس قسم کی کوئی بھی شے ہو, فقہ جعفریہ کے مطابق ایک اصول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو ہمارے فقہاء کرام نے مختلف احادیث سے عکس کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام. ہر شے اس وقت تک حلال رہتی ہے جب تک اس کے لیے کوئی حرام کی نص موجود نہ ہو. اچھا. یا پھر اس کے بعد فقہاء کرام نے اس پر اجتہاد کر کے
اگر وہ مضر ہے اتنی تو اس کو حرام قرار نہ دیا ہو. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سب سے پہلے مقامات مقدسہ کی بات کرتے ہیں. ہر چیز اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب اگر کوئی شخص واقعاً اس منظر کو اس لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ بعد میں جب وہ اسے دیکھے تو اس منظر کی یاد تازہ ہو جائے اور پھر وہ اس میں محو ہو جائے اور پھر اسے خانہ کعبہ اور پھر مسجد النبوی کی یاد اس کے دل میں تازہ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے شاید ایمان تازہ ہو جائے یا اپنے آپ پر کم از کم وہ ایک فخر محسوس کر سکے اور شکر کر سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں کہ میں تو وہاں پہنچا تھا. یہ اسپرٹ بھی ہے تو یہ اسپرٹ کوئی غلط بات تو نہیں ہے, ہم اس میں منع نہیں کریں گے اسے کہ جناب آپ نے کیوں تصویر کھینچ لی. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خود نمائی کا عنصر ہوتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھا بعض احباب ہوتے ہیں کہ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں, طواف جیسی عبادت ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فیس بک پر اس کو لائیو بھی چلا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے پھر ان کو کمنٹس ملیں اور اس کے ذریعے سے انہیں لائکس مل جائیں. تو عین ممکن ہے کہ ایک کام وہ کہ جو بظاہر ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں, صحیح ہے, نیت تعین کرے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کی نیت اور اسپرٹ ہے اس اعتبار سے فرق ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک مثال دیتا ہوں. ایک مفسر ہے, انہوں نے ایک اچھا نقطہ لکھا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام وہ تشریف فرماتے وہاں پر اور زلیخا نے آ کر ارادہ کیا کہ وہ گناہ کرے تو فاستبق الباب لکھا ہوا ہے قرآن کریم کی جو آیت ہے تثنیہ کا صیغہ ہے, دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اچھا ٹھیک ہے نا, دونوں دروازے کی طرف دوڑے. حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے گئے اور جو زلیخا تھی وہ گناہ کرنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا ہے تثنیہ کا صیغہ, دونوں دوڑے, لیکن دونوں کے دوڑنے کی نیتوں میں بڑا فرق تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک منظر کو دیکھ کر, ایک ہی عمل کو دیکھ کر دو لوگ مختلف حوالوں سے مختلف ذہنیتوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جنازہ وغیرہ پہ ہو جاتا ہے شرعی طور پہ حرام نہ ہو لیکن نامناسب ہے. اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ معمولاً مقدس مقامات پر اس کی اسپرٹ کے خلاف ہو جاتا ہے معمولاً, عام طور پر. لیکن آپ نے عبادات سے فارغ ہو گئے, وہاں پر آپ اپنے وظائف سے فارغ ہو گئے, اس کے بعد ایک منظر کو آپ محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم منع بھی نہیں کریں گے, کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اگر کوئی جانے سے پہلے ہی اس کے دماغ ہی میں یہ ہو کہ مجھے وہاں پر کیسا پوز لے کے تصویر کھینچنی ہے اور کیا کرنا ہے, تو جب اس کے دماغ میں عبادت اور طواف اور نماز کے بجائے یہی گھوم رہا ہوگا کہ مجھے سیلفیاں کتنی لینی, یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. مفتی عامر صاحب, موبائل فون کے استعمال میں بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک موبائل فون کا استعمال بڑا کامن ہے آج کل, جو ایک سوال کی صورت میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ اب آپ ظاہر آرام سے بیٹھ کے ریکارڈنگ آن کر دیں, یعنی کوئی دو افراد کے درمیان ہونے والی کوئی بھی ایسی بات چیت جس کو آپ اپنے طور پر خاموشی سے ریکارڈ کر کے پھر اس کو پبلک کر دیں, وہ کسی بھی نوعیت کی ہو, یہ کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا اور اس کو منظر عام پر لے آنا, یہ شرعی روح سے یہ کیسا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس عمل کا آپ نے فرمایا شرعی روح سے بالکل حرام اور ناجائز ہے. اچھا. جن لوگوں کو باقاعدہ یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے, ایسے حکومت کے ادارے ہیں حساس, جاسوسی, ان کے لیے تو یہ جائز ہو سکتا ہے, لیکن کسی کا اس طریقے سے تجسس کرنے کا قرآن نے واضح طور پہ منع کیا ہے. اس انداز سے کسی کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کرنا اور اس کی پرائیویٹ باتوں کو محفوظ کر لینا اور پھر اس کی مرضی کے خلاف مس یوز کرنا. اچھا, اب یہ تو بات نکل ہی آئی ہے تو میں اس سے ایک سٹیپ نیچے آ جاؤں. دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے, کوشش کرنا کہ ذرا کچھ ہوتا ہے نا کیا بات ہو رہی ہے, یہ بھی ایک نامناسب عمل ہے. اس کو بھی نامناسب عمل قرار دیا, پبلک نہیں کر رہے لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ ذرا معلوم ہو کہ کیا بات. بالکل, اس لیے ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے ذرا آہستہ بولو, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو یہ محاورہ بھی اسی لیے مشہور ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اس میں دو مسئلے اور. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویر کے حوالے سے موقف دونوں احباب کا ایک ہی تھا. میں اس کو صرف تھوڑا سا کلیئر کروں کہ اس تصویر کا کوئی حکم نہیں ہے. صحیح ہے. اس تصویر کا قرآن مطلب ممانعت نہیں, آپ کے نص نہیں ہے. ممانعت. ٹھیک ہے. جس چیز پر نص ہے نا اس میں علت بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں شرک کا, عبادت کا یہ پہلو پایا جاتا تھا, لیکن چونکہ اس میں امکان ہے اس علت کا تو اس لیے دونوں ائمہ نے احتیاط کا حکم دیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مقدس مقامات کے حوالے سے جیسے حضرت نے فرمایا نا, اس میں شکل یہ بنتی ہے کہ آپ دور سے لے لی تصویر, لیکن خاص آپ روضہ رسول پر ہیں اور ایک کیفیت میں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت کسی کو اس بات کا شعور یا احساس بھی کیسے ہوتا ہے کہ میں تصویر کھینچوں اس بارگاہ میں کھڑے ہو کے. مطلب اس جرت پہ حیرت ہے, اس جرت پہ حیرت ہے, یقین مانیں. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ حدیث پاک میں خاص طور پر نصف شعبان المعظم کی رات کا حوالہ ہے, یہ شب قدر کا حوالہ ہے, تو اس میں جو مغفوروں سے جدا ہیں
کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں ایک تصویر بنانے والا بھی ہے. لیکن اس میں قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وہ اس دور میں بت سازی ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے ہاتھوں سے تصویریں بنایا کرتے تھے، صورتیں بناتے تھے، تو وہ شرک کا شائبہ ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی جو ائمہ نے اس کو حرام قرار دیا تھا، شرک کے شائبے کی وجہ سے یہ تصویر اس حکم میں نہیں ہے. لیکن احتیاط کے طور پر یہ ہے کہ بغیر ضرورت آپ نہ کھنچوائیں، جہاں ضرورت ہے کھنچوا سکتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے تجسس کے حوالے سے کہی، قرآن کریم میں بڑا واضح کلیئر انداز میں فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. اچھا، لفظ تجسس استعمال ہوا باقاعدہ. سورہ حجرات میں کہ لوگوں کے معاملات میں تجسس نہ کیا کرو. قرآن مجید میں آیت ہے. یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا نہیں کرتا، کہاں جاتا ہے، میں بھی دیکھوں ذرا. اس بات سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا. اور اس کو عام زبان میں ٹانگ اڑانا کہتے ہیں دوسروں کے معاملات میں، اس کی ممانعت ہے باقاعدہ. ٹو لگانا. صحیح ہے. اب یہ سوال آ گیا ہے تو میں آپ سے پوچھ لوں، آپ نے جو پہلے اصول بتایا ہے اسی میں آتا ہے کہ بھائی میت کی تصویر کیا بنا سکتے ہیں؟ اگین وہی آئے گا انٹینشن، یہ وہ شخص ہے، اس کے بعد آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے تدفین سے پہلے تصویر. دیکھیے حرام تو نہیں ہے، کہیں پر میں نے کسی فقیہ کا یہ فتویٰ نہیں دیکھا کہ انہوں نے حرام کہا کہ وہ میت کی تصویر نہیں لی جا سکتی، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جس میں اس مومن مسلمان کے لیے توہین کا پہلو نکل رہا ہو، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ جو تجسس اور غیبت کی بات تھی، تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کر دوں ادباً اور احتراماً کہ جس طریقے سے غیبت کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت سننا بھی حرام ہے. یعنی بعض احباب بھی ہوتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، وہی سامنے کہہ رہا تھا، مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جی ہمیں سوچتے ہیں ہم تو گناہ نہیں کر رہے، اگلے بندے کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے گناہ. بلکہ ہم جب وہ سٹاپ ہو جاتا ہے کہتے کہتے تو ہم کہتے ہیں اچھا جناب اور کچھ، پھر وہ 5 منٹ کے لیے شروع ہو گیا، تو ہم اس میں مزے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، غیبت کے لیے قرآن کریم میں جو واضح طور پر ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان کو اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، گویا اس نے غیبت کرنے کو تشبیہ دی ہے ایسے کہ جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو نہ صرف یہ کہ اس میں مزہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس سے اتنی الجھن ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی اگر کسی محفل میں یہ کام ہو رہا ہے تو بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اسے رکوا سکتے ہیں تو رکوائیے، ورنہ وہاں سے تشریف لے جائیے. آپ نے ایک نیا فیشن نوٹ کیا ہے غیبت کا؟ ایک نیا فیشن یہ کہ کسی کے بارے میں ایک جملہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار دیکھو میں غیبت کرنا نہیں چاہتا، لیکن بات یہ ہے پھر اگلے 5 منٹ تک. اچھا، دوسرا اس میں ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ دیکھو، ایک تو یہ کہ میں غیبت نہیں کر رہا لیکن یہ بات سن لو. دوسرا یہ کہ یار میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. اچھا، غیبت سچ ہی ہوتی ہے، ورنہ تو تہمت ہے. وہ غیبت سے بھی ایک سٹیپ آگے، وہ تو غیبت سے بھی بدتر ہے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص میں ایک برائی ہے جو چھپی ہوئی تھی کسی سے، ہم نے اسے آشکار کر دیا، اس کی ممانعت ہے. جو واقعی ہو بھی اس جو برائی ہے اگر چھپی ہوئی ہے اب اسے ظاہر نہ کیجیے. سوائے اس کے کہ بعض مقامات ایسے ہیں، یہ بھی تاکہ جواب مکمل ہو جائے، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں غیبت کرنے کی اجازت ہے، بلکہ کبھی کبھار واجب بھی ہو جاتی ہے. وہ کیا؟ مثلا جہاں اگر کسی کی برائی اس وقت آشکار نہ کی گئی تو اس طرف مقابل کے لیے زندگی بھر کا ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا رشتے کا معاملہ ہے. اب اگر کسی نے آ کے مخلصانہ مشورہ مانگا ہے اور ہم جانتے ہیں واقعاً کہ فلاں شخص میں کچھ یوں برائیاں ہیں کہ اگر اسے نہ بتائی گئیں، اب یہاں پر اس کے لیے وہ آشکار کرنے کی اجازت ہے تاکہ آپ بتا ایسے مقامات پر یا قاضی کے سامنے، جج کے سامنے یا مفتی کے سامنے وہ بھی کر سکتا ہے. یہاں پر پھر میں تصویر کی بات کروں گا. ایک اصل میں پتہ ہی کیا ہے، تھوڑی سی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کیا ہوا کہ نیک لوگوں کی صورتیں انہوں نے بنانا شروع کی، ٹھیک ہے، اور بت پرستی اسی محبت سے شروع ہوئی. اچھا، اسی لیے اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات میں اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں. محبت کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. لیکن ان کی تصویر لگا لینا جگہ جگہ پر تو یہ نامناسب سی بات ہے. ٹھیک ہے، صحیح. مفتی عامر صاحب، ایک سوال میں نے سوچا تھا کہ آج پوچھوں گا. اب یہ انہوں نے بتایا تو میرے ذہن میں آیا کہ غیبت جو عام طور پہ اتنا ممنوع عمل ہے کچھ جگہوں پر ضروری ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر جھوٹ تمام برائیوں کی کنجی کہا گیا اس کو. یہ بات ٹھیک ہے، میں نے سنی ہے علماء کرام سے، تو یہ کوئی حدیث یا آیت وغیرہ کا مفہوم ہے کہ جہاں 2 مومنوں یا 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا بھی دینا پڑے تو ٹھیک ہے. یعنی کہ 2 لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہیں تو آپ یہ کہیں کہ مثلاً کوئی سر نہیں یار وہ تمہارے بارے میں بڑی اچھی بات کرتا ہے، تاکہ اس کا دل ذرا صاف ہو. ایسی کسی نیت سے غلط بیانی کرنا
یہ اچھا عمل ہے؟ بالکل اچھا عمل ہے اور باعث ثواب ہے اور ایسا کرنا لازم اور واجب ہے. سہیل صاحب کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ شاید کوئی ان کی رائے مختلف ہے. اچھا یہ رائے ہے ایسا کرنا لازم اور واجب ہے. اچھا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا نہ کرو تو چل جائے گا. مصلحت آمیز جھوٹ اس سچ سے اچھا ہے جو فتنہ انگیز ہو. اچھا حکم ہے. مطلب آپ سچ بول کے فساد کروا دو اس سے بہتر ہے جھوٹ بول کے فساد سے روک لو. آپ سچ بول کے نفرتیں کرا دو اس سے بہتر ہے جھوٹ بول کے صلح کروا دو. واہ واہ میں ہنسی کی وجہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ویسے جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں پر کہیں کہ نہیں یار تم ذرا جا کر اس کا دل بہلاؤ کہ نہیں یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. نا جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی ویسے جھوٹ بولے گا. اچھا میں جو ہنس رہا تھا وہ اس بات پر کہ شوہر اپنی بیوی کو محبت کلمات میں اس طرح کہہ سکتا ہے کہ بعض اوقات اسے پسند نہیں ہوتا کچھ لیکن کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں. ایسے کلمات کہ جس سے وہ کھانا اچھا نہیں تھا لیکن کہے کہ نہیں اچھا تھا, چائے اچھی نہیں تھی کہے نہیں بہت مزیدار تھی. یہ فارمولا تو یہ زیادہ تر بیوی کو بھی ہے نا, بیوی کو کہ میاں جی ہاں عجیب و غریب شکل ہو رہی ہے وہ کہے اچھے لگ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے نا. لیکن سب کے لیے اب یہ ہے امکان کے مفتی صاحب جب تعریف کریں گے گھر میں تو شک میں پڑ جائے گی. آخری کلوزنگ ریمارکس. اس سے ایک اور بات یاد آئی کہ ایک صاحب تھے گھبرائے ہوئے پہنچے ایک مولانا صاحب کے پاس اور کہا کہ مولانا صاحب میری بیوی جو ہے میکے چلی گئی ہے. تو انہوں نے سامنے سے جواب دی اچھا فبی اعلیٰ ربکم تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. صحیح. تو اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس میں ہم صلح کا کوئی امکان پیدا کر سکیں, افضل ترین عبادت ہے. چاہے اس صلح میں اس غلط بیانی کا بھی سہارا لینا پڑ جائے کہ دونوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے آمادہ ہو جائیں, بلکہ بعض روایات کا مفہوم ہے کہ اللہ کی خاص نظر رحمت ہوگی اس شخص پر کہ جو اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکے کہ شوہر اور زوجہ کے درمیان ہوتی ہوئی طلاق کو رکوا سکے اور اس میں کسی طریقے سے ان کی مفاہمت کو وہ پیدا کر سکے. طلاق تو ایک ایکسچینج ہو گئی جس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے ناپسندیدہ ترین حلال فعل. تو میاں بیوی کا رشتہ نہیں, دو دوست ہیں آپس میں ناچاکی ہو گئی ہے, ان کی صلح کرانے کے لیے کسی کو بدزن ہونے سے روکنے کے لیے آپ نے ذرا سی غلط بیانی کر دی تو یہ بھی دیکھیے اس میں بات وہی ہے کہ جب نیت واقعی یہی ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان اور دو مومنوں کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ کوئی قربت ہو جائے, اس میں اس بات کی فقہاء کرام نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اجازت دی ہے یا اس کو باقاعدہ اس کو پسند بھی کیا ہے بعض مقامات پر. اب میں کلی بات تو نہیں کر سکتا, اب کیس کی نوعیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو دو دوست ہیں وہ کسی ایسی وجہ سے ناراض ہیں یا انہیں مشکل ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے, ایک الگ بات ہوتی ہے, چھوٹی بات ہوتی ہے, کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے, دو خاندان انوالو ہوتے ہیں, کبھی دو فیملیز انوالو ہوتی ہیں, کہیں پر یہ بہت ممدوح کام بھی ہے, کہیں پر واجب کام بھی ہے, کہیں پر جواز بھی ہے. کیس ٹو کیس. ایک بات میں عرض کروں گا ریکارڈنگ کے حوالے سے اور یہ تجسس کے حوالے سے بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ آپس میں دوستی ہے, ذرا سا شک ہے, اگر وہ چائے پینے کے لیے بھی کہیں جا رہا ہے, کچھ اسٹور پر جا رہا ہے تو پیچھے ریکارڈر رکھ کر جا رہا ہے, تو یہ انتہائی کبیح حرکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. بلکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنا موبائل آف کر دیا ہے آپ بھی آف کر دیں, کہ شک ہوتا ہے کہ یہ ایسا کرنے والا ہے, تو لہٰذا ایسی حرکتیں نہ کریں کہ دوستوں کے سامنے آپ کو شرمندگی ہو. جزاک اللہ, بہت شکریہ مفتی سہیل صاحب, مفتی عامر صاحب, مولانا کمیل میدوی صاحب. مجھے بڑا اطمینان ہے کہ یہ علماء کرام مجھے اور آپ لوگوں کو دو باتیں بڑی واضح ہیں کہ ایک تو یہ کہ معاملات شرعی حوالے سے اتنے زیادہ بھی سخت نہیں ہے جتنا ہمیں ایک تاثر کبھی کبھی مل جاتا ہے کہ اگر ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہے, اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا آپ لوگوں کو, سب سے پہلے اپنی بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر شریعت پہ عمل کرنا ہے تو پھر تو زندگی بس پھر ایک الگ ہی ٹریک پہ گزارنی پڑے گی. معاملات اتنے زیادہ بھی سخت نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اسی نشست میں ہی ایک لائٹر سائڈ پہ ہی بات ہو سکتی ہے, تو یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے کہ جناب جن سے آپ ایک بالکل ایک الگ طرح کا ورک ہے. تو بہت بہت شکریہ, بہت نوازش آپ سب لوگوں کا. انشاءاللہ دوپہر 2:30 پر شان افطار میں بشرط صحت بشرط زندگی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اسی دعا کے ساتھ اختتام. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ حافظ ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا